سب سے پہلا سوال کیا ہے وجیہہ نیاز نے، کہتی یہ ہے کہ مفتی صاحب وسوسوں کی وجہ سے دماغ خشک ہو رہا ہے، ایک خوف اور مایوسی ہمیشہ طاری رہتی ہے، ہر وقت بلا وجہ غصہ آتا ہے، ہر وقت سوچتے رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، اس کا کوئی علاج بتلائیں۔ اسی طرح آگے کہتی ہیں کہ مفتی صاحب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف اور موت کا کتنا خوف ہونا چاہیے۔ مجھ پر کبھی کبھار ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ دل بے چین ہو جاتا ہے، دل کسی کام کے کرنے کو نہیں کرتا، مایوسی چھائی رہتی ہے، اس کا کوئی علاج بتلائیں۔ دیکھیے، ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایمان والی زندگی ہوتی ہے، اور جو ایمان والی زندگی ہوتی ہے وہ خوف اور امید ان دونوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے گزرنی چاہیے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہوتا ہے یہ امید اور خوف ان دونوں کے درمیان سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ امید کسے کہتے ہیں اور خوف کسے کہتے ہیں۔ امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، درمیانی راستے پر عمل کرتے ہوئے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے، ان کے اوپر جو بشارتیں ملنے والی ہے، جو ثواب ملنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سچے عقیدے والے ہو، نماز ادا کرو گے، توحید کی بات کہو گے، توحید کے کسی کام پر عمل کرو گے، روزہ رکھو گے، غریبوں کی امداد کرو گے، صدقہ اور خیرات کرو گے، تو ان تمام کام کرنے کی وجہ سے آپ کو فلاں فلاں ثواب ملے گا۔ تو اس نیک کام کو کرتے ہوئے ثواب کے ملنے کی امید رکھنا، یہ ہے امید۔ اس ثواب کے ملنے کی امید رکھنا اور یقین رکھنا کہ انشاءاللہ اس نیک کام کرنے کی وجہ سے یہ نیک کام ہمارا قبول بھی ہوگا اور ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، یہ امید ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اب خوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں سے منع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں سے لوگوں کو کرنے سے روکا ہے، ان تمام کاموں سے رک جانا، خوف کھا جانا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے سخت پکڑ ہے، اس گناہ والے کام کرنے کی وجہ سے ہمیں سخت سزا ملے گی، گناہ والی بات ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ اس ناراضگی کا، خوف کا اور پکڑ کا ڈر بھی اپنے دل میں ہو، ایک طرف نیک کام کرنے کی وجہ سے جو ثواب ملے گا اس کی امید بھی ہو، اور دوسری طرف گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، یہ ڈر بھی ہو۔ ان دونوں کو لے کر چلتے ہوئے آپ کو زندگی گزارنا ہے، آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اس طرح اگر آپ اپنی زندگی گزارو گے تو اطمینان کے ساتھ پرسکون انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مان لیجیے ایک پرندہ ہے جو کہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ آپ غور کرو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ پرندہ اپنے دونوں پروں کے سہارے سے اڑ رہا ہے، اور غور کرنے پر پتہ چلے گا کہ اس کے جو دونوں پر ہیں، یہ دونوں پر بیلنسنگ کے ساتھ برابر سرابر پرواز کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں۔ اگر کوئی پرندہ اپنے ایک پر کو دبا لیتا ہے، صرف ایک پر سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو گر جائے گا، موت کا اور حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ دونوں پروں کو برابر سرابر نہیں ہلا رہا ہے، ایک پر کو زور سے ہلا رہا ہے اور دوسرے پر کو بالکل آہستہ آہستہ ہلا رہا ہے، تب بھی اس کے پرواز میں، اس کی اڑان میں کوتاہی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ حادثہ اس کے ساتھ ضرور پیش آئے گا۔ تو بالکل اسی طرح ایک مومن کے دو پر ہوتے ہیں، ایک امید کا پر اور دوسرے خوف کا پر۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کو برابر سرابر اپنے دل میں جگہ دے اور اپنی زندگی کو آرام سے شریعت اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے گزارنے کی فکر کریں۔ جہاں جہاں پر شریعت نے ہمیں بشارت دی ہے، بشارت کے ملنے کی امید رکھے، اور جہاں جہاں پر گناہ سے ڈرایا ہے، گناہ کے قریب بھٹکنے اور بڑھنے سے ہمیں ڈرایا ہے، تو وہاں پر رک جائے اور گناہ کا خوف دل میں پیدا کرے۔ اس طرح اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی حشاش بشاش گزرے گی، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہوگا ایمان پر انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ اور ویسے ہی جب بھی آپ کے دل میں کوئی غلبہ ہو جائے،
خوف اور مایوسی آنے لگے تو اس وقت آپ اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ لیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور خاص طور پر یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان ونفخہ ونفثہ ومن ان یحضرون، یہ دعا پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیا کرے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ذکر ہمیشہ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے کاموں کو انجام دیتے ہوئے کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون انداز میں گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔